بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان الله. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم. یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. بعد میں عرض کرتا ہوں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے. ذالک الکتاب، یہ کتاب جو ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور ذالکہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے. وہ کتاب جو ہے ان باعتبار شان کے یہ دور ہے، اس لیے یہ ترجمہ کرنا بھی گرامیٹیکلی صحیح ہے کہ وہ کتاب جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے اور یہاں آئی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہدی للمتقین، قواعد عربیہ کے مطابق یہ ایک یوزیٹیو آف سینٹینس ہے. حال اس کو کہنا چاہیے عربی زبان میں، عربی گرامر میں اس کو حال کہنا چاہیے. یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جو گزرا ہوا فاعل ہے یا مفعول ہے اس کی حالت فعل کے واقع ہونے کے وقت یا فعل کے صادر ہونے کے وقت کیا تھی. یعنی جس وقت کے قرآن مجید میں شک و شبہ نہیں اس وقت حال کیا تھا. درآں حال کے وہ متقیوں کو ہدایت دینے والا ہے. ہدن مصدر ہے لیکن ہادین کے معنی میں درآں حال کے وہ پرہیزگاروں کو منزل مقصود کی نشاندہی کرنے والا ہے یا منزل مقصود پر پہنچانے والا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی لوگ کون ہیں؟ یہ ان کے بارے میں ایڈیشنل انفارمیشنز ہیں کہ وہ ہیں جو بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے. يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں. یہ متقیوں کی تعریف ہے. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پچھلے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں.
اولئک علی ھدی من ربہم، وہ لوگ جو ہیں اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں، یعنی خدا کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اس ہدایت پر قائم ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ، اگر اولئک المفلحون ہوتا نا تو اور معنی تھے، یہ ہم جو آیا ہے نا یہ ایمفیسائز کرنے کے لیے آیا ہے، ہائی لائٹ کرتا ہے اس کو، اولئک کو، اولئک ہم وہی لوگ، اس کو ضمیر فصل کہتے ہیں، یہ ہائی لائٹنگ کے لیے، ایمفیسس کے لیے آتی ہے۔ وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، المفلحون، امتحان میں کامیاب ہونے والے کو مفلح کہتے ہیں، آج کل کی بولی میں تو ناجح کہتے ہیں، ناجح، اور فیل ہو جائے تو راسب۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کافر ہوئے ہیں، سواء علیہم اانذرتہم، ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذر، یا نہ ڈرائیں ہم ان کو۔ یہ قواعد عربیہ کے مطابق اانذرتہم یہ بنتا ہے انذاروں کا ایاہم، کیونکہ یہ سواء علیہم خبر مقدم ہے، تو خبر مقدم کے بعد پھر فعل نہیں آ سکتا، اسم آ سکتا ہے۔ سواء علیہم اانذرتہم یعنی انذاروں کا ایاہم و غیر انذار کا ایاہم سواء علیہم، وہ خبر مقدم، آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ ایک ہی جیسا ہے۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جلالین نے بھی جو ہمارے درسیات کی مشہور تفسیر ہے یہی اس کی تعبیر کی ہے۔ اب جو فنی کتابیں نہیں پڑھتا تو ویسے تفسیر کرتا، اس کو کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر مار دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر مار دی ہے۔ یہاں تک اسلوب سخن ایک ہے، یعنی اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں کو سٹیمپ کر دیا ہے، آگے اسلوب سخن جدا گانا ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ ترکیبی اور ہے، وہ پہلا جو ہے ختم اللہ سے لے کر علی سمع، یہ جملہ اسمیہ ہے، یہاں سے یہ جملہ فعلیہ ہے جو پہلے گزرا ختمہ سے، یہ آگے وعلی ابصارہم غشاوہ یہ جملہ اسمیہ ہے، علی ابصارہم خبر مقدم ہے اور غشاوۃ مبتدا مؤخر ہے۔ جہاں کوئی نکرہ مبتدا واقع ہوا ہو اور خبر اس کی سر مستقر ہو تو ایسی حالت میں خبر کا مقدم لانا ضروری ہے۔ اور ان کے آنکھوں پہ پردہ ہے، اگر یہ اسلوب سکون جدا نہ کیا جائے تو آدمی یہ سمجھ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کانوں پر مہر مار دی اور آنکھوں پر بھی مہر مار دی ہے، پھر غشاوت ان کیا ہوگا۔ یہاں علی سمع تک جو ہے انداز گفتگو جدا گانا ہے، اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر مار دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ ان آیات طیبات کا ایت اللفظ ترجمہ ہے جو آپ حضرات کے گوش گزار ہیں۔ یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ بقرہ۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، جو دو نقطوں والا قاف ہے اس کے ساتھ بقرہ جو ہے گائے کو کہتے ہیں، گائے والی سورت۔ حالانکہ اس میں نبیوں کا ذکر ہے، رسولوں کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، نکاح کا ذکر ہے، طلاق کا ذکر ہے اور وصیت کا ذکر ہے، سود کی ممانعت ہے، شراب کے بارے میں احکامات اس میں جاری کیے گئے، یعنی قبلہ تبدیل ہونے کا چیپٹر اس میں ہے، لیکن ان باتوں کے نام پر سورت کا نام نہیں رکھا گیا، کیونکہ سورتوں کے نام تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رکھے گئے نا، تو آپ کے دور میں جبکہ اس صورت میں اللہ کا نام ہے، رسولوں کا نام ہے، یہ باقی چیزیں جو آپ کو بتلائی ہیں ان کے نام میں کتنی امپورٹنٹ چیزیں، تبدیلی قبلہ ہے، ان کے نام پر صورت کا نام نہیں ہے تو گائے کے نام پر کیوں ہے؟ دراصل
जिस वक्त जिस सूरत में कोई अहम वाक़या हो तो अहम तरीन वाक़े के नाम पर सूरत का नाम होता है, या सूरत के बिगिनिंग लेटर पर, जैसे या युहल मुज़म्मिल, बिगिनिंग वर्ड जो है या युहल मुज़म्मिल है, उस नाम सूरह मुज़म्मिल रख दिया गया। या यासीन, उसके अव्वल में यासीन है, उसका नाम यासीन रख दिया है। या युहल मुद्दसिर, सूरत का नाम मुद्दसिर रख दिया गया है। और दुहा, सूरत का नाम दुहा रख दिया गया। वल्लैल, सूरत का नाम वल्लैल रख दिया गया। वत्तीन, सूरत का नाम तीन रख दिया गया। या ये कि कोई अहम तरीन वाक़ा हो। अब इसके अव्वल में तो अलिफ लाम मीम आया हुआ है, इसलिए इस सूरत का नाम अगर अलिफ लाम मीम रख दिया जाता तो मसला हल था, कि वही प्रिंसिपल इस्तेमाल हुआ है कि उसका बिगिनिंग वर्ड उसके नाम पर सूरत का नाम रख दिया है। लेकिन यहाँ बिगिनिंग वर्ड पर नहीं है, बल्कि अहम तरीन जो वाक़या हो या अहम तरीन चैप्टर हो या अहम तरीन मसला हो, उसके नाम पर सूरत का नाम रख दिया जाए। अब जिस गाय के नाम को इस माने में इस्तेमाल किया, अब जानना पड़ेगा अल्लाह का नाम है, रसूलुल्लाह का नाम है, निकाह तलाक है और कई एक मामलात हैं, इला का चैप्टर है, जो मर्द औरत को कहता है मेरा तेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा, इसका नाम इला है। इसकी भी तलाक वाक़या होने की सूरतें हैं। तो तब्दीली क़िबला बहुत बड़ा मसला है। इस पर उसके नाम न रखे जाने और गाय के नाम पर सूरत का नाम रखे जाने की मसले समझना पड़ेगी। यह कीमती बात है। जैसा कि एक आदमी की बॉडी है, पूरी बॉडी में उसको कोई तकलीफ नहीं है, पाँव की चुंगलिया को चोट लग गई है। अब पाँव की चुंगलिया पर जो पट्टी बांधी जाएगी तो बार बार चुंगलिया का जिक्र आएगा ना। इसका ये मतलब नहीं कि आंख से ज्यादा कीमती है चुंगलिया, लेकिन उस वक्त जो एक सब्जेक्ट चल रहा है, एक करंट अफेयर के तौर पर, वो चुंगलिया का चल रहा है, जिसको चीची उंगली कहते हो, छोटी उंगली। तो अब ऐसी सूरत में बार बार अगर चुंगलिया का ही नाम आए तो ये नहीं कहा जा सकेगा कि आंख से उसकी अहमियत ज्यादा है, बल्कि वक्ती तौर पर उसकी अहमियत ज्यादा है। वाकई ये हुआ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के अहद में जो यहूदी नसारा थे, इनका अकीदा पहले से ये था कि बंदा मर के जिएगा। बल्कि बुखारी शरीफ के अंदर एक हदीस है कि मदीने शरीफ आने से पहले अज़ाबे कब्र का कोई तस्वुर नहीं था। ये बड़ी यादगारी बात है, बुखारी शरीफ के मतन में है कि मदीने शरीफ आकर ये बहस छिड़ी। और बहस भी किस तरह छिड़ी? एक यहूदन आई, उसने जनाब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला से बातें की, तो वो कहने लगी कि आदमी जब मरता है ना तो फशारे कब्र होता, कब्र डराती है। अगर गुनहगार हो तो कब्र का अजाब होता है, और अगर अच्छा आदमी हो, अच्छा इंसान मरे, मर्द हो या औरत हो, तो उसको सजा नहीं होती, कब्र में आराम से रहता है। तो हज़रत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला, क्या बेवकूफ़ औरत है, कैसी लायानी बात की है, मर गया तो अजाब क्या। जब वो चली गई, सरकार दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो आपसे उन्होंने जिक्र किया। आज एक यहूदी ने बड़ी अनोखी बात मेरे सामने की है। आपने कहा कभी झूठा भी सच कह देता है, ये है तो झूठी है मगर बात सच्ची कर गई है, अज़ाब कब्र होता है। ये पहला आइडिया है अज़ाब कब्र के आलम इस्लाम में मुतारिफ होने का। पहले इसकी बहस नहीं छुई। अच्छा, तो लेकिन ये कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के कुछ वाक़यात इस तरह के गुजरते थे कि जिसकी वजह से वो जो गिरदोनवा के मुशरिकीन थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए यहूदी और नसरानियों ने भी तभी आवाज़ से कहना शुरू कर दिया कि कौन जिंदा करेगा, जिंदा करना क्या काम है। फिर ये बहस छिड़ी कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे होकर वो मुर्दे जिंदा कर सकते हैं। तो मुशरिकीन को कहा कि जब अल्लाह का बंदा जिंदा कर सकता है तो फिर अल्लाह क्यों जिंदा नहीं कर सकता। ये बहस छिड़ी। अब ईसाई जो थे वो काफी दूर दूर की सरहदों पर रहते थे। यहूदी
قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودی کہتے تھے کہ عیسائی بے ایمان ہیں اور عیسائی کہتے تھے یہودی بے ایمان ہیں. یہ ان کو کافر کہتے تھے، وہ ان کو کافر کہتے تھے. ان کو اکٹھا ہونے کا جو موقع ہوا وہ اس طرح ہوا کہ سرکار کے خوف نے ان کو ایک قوم بنا دیا. ان کا چلو اپنے اختلافات دفن کرو، ہم اتنے بڑے فرنٹ کے مقابلے میں آ گئے کہ اب ہمارا آپس میں لڑنا مفید نہیں. یہ اس کے بعد انہوں نے یہ 66 کتابیں اکٹھی کر کے بائبل بنائی ہے. نہیں تو پہلے اولڈ ٹیسٹامنٹ الگ ہے اور نیو ٹیسٹامنٹ الگ ہے. اس کو اکٹھا کرنے کا پروگرام سرکار کے خوف نے کیا ہے. اب دیکھا نا، یہ سب نہیں دیکھتے ہو. اہل سنت کے مقابلے میں جتنے بھی جھوٹے عقیدے والے لوگ ہیں سب کہتے ہیں فلاں دن عید منائیں گے کہ اگر ہم اکٹھے نہ ہو جائیں تو سنیوں کا مقابلہ کس طرح ہو. تو یہ بے ایمانوں کی بڑی پرانی روایت ہے. اپنی ساری بے ایمانیوں کو اہل ایمان کے مقابلے میں فراموش کر کے ایک فرق بنا لیتے ہیں. اس وقت یہود و نصارہ جو تھے آپس میں متحارب تھے. یہودی کہتے کوئی نہیں کسی نے زندہ کیا، ایسے جھوٹ ہے. اب مشرکین کے ساتھ ان کی مل کے طاقت بڑھ دی کہ کوئی مردہ زندہ نہیں ہوگا. اس وقت بحث چلی کہ آؤ یہودیوں، تم کہتے ہو نا کہ کوئی نہیں زندے کیے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات رہنے دو. عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی شخصیت ہے. آؤ تمہاری شریعت کا، تمہاری لیجسلیشن کا ایک واقعہ پیش کرتے ہیں جس کا تم کبھی انکار ہی نہ کر سکتے. اب جناب ان کی کینونیکل بک جو تھی اس کے اندر یہ درج ہے، گائے والا واقعہ جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آج بھی موجود ہے. آج بھی ہم اس سے آرگیو کر سکتے ہیں. ہوا کیا کہ ایک آدمی تھا جو کافی صاحب جائیداد تھا. اس کے چچیرے بھائی جن کو اس کے مرنے کے بعد وراثت مل سکتی تھی، وہ لالچ میں پڑ گئے کہ کون انتظار کرے کہ یہ کب مرے گا، اس کو جلدی فارغ کرو تاکہ ساری جائیداد سے وقت پر فائدہ اٹھایا جائے. انہوں نے ایسا کیا، اس کو قتل کر کے کسی دوسرے شخص کے دروازے پر جا کر کے پھینک دیا. جس کا مطلب یہ کہ وہ مدعی بن بیٹھے کہ اس آدمی نے ہمارے اس چچیرے بھائی کو قتل کر دیا ہے. اور یہ اس شریعت میں بھی تھا کہ قاتل کو وراثت نہیں مل سکتی تھی. جس سے اس کو وراثت مل رہی ہے مورث سے اس کا ہے. زید کو بکر سے اگر وراثت ملتی ہے تو زید بکر کو اگر قتل کر دے تو اپنے مقتول کی وراثت نہیں پا سکتا تھا، کیونکہ پھر اس لیے ہر آدمی ایسے ہی کرنے لگ جائے کہ مار کے قتل کر کے تو جائیداد لے لے، تو اسی جائیداد سے ہی اپنا جو پیسے ہیں پورے کر کے دیے دے دے، کچھ اور کر لے، خود ہی وارث ہے اور خود ہی قاتل ہے. اب جس وقت بندے کو مار دیا، یہ دور ہے موسیٰ علیہ السلام کا. اب موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے وہ تو جیسی بھی تھی ان کے پاس تھی تو تھی. اب نبی کریم علیہ السلام نے ان کی اس آسمانی کتاب کو بطور استشہاد کے، بطور ریفرنس کے کوٹ کیا، جس کے ایک لفظ کا بھی وہ انکار کرے تو ان کے اپنے عقیدے کے مطابق کافر ہے. اگر اور کسی تشریح کا انکار کرے تو اپنی بھی تحقیق ہے. آپ کی تحقیق اور ہے، میری تحقیق اور ہے. آپ میری تحقیق پر معترض ہو سکتے ہیں، میں آپ کی تحقیق پر معترض ہو سکتا ہوں. جیسا ہم لوگ تفسیر پر معترض ہو سکتے ہیں کہ اس نے کیوں یہ تفسیر کی ہے، لیکن قرآن مجید پر معترض نہیں ہو سکتے. حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راویوں پر گفتگو کر سکتے ہیں کہ امام بخاری بہت ہی بڑے آدمی ہیں لیکن یہ روایت انہوں نے جو کی روایت کے قاعدے کے مطابق صحیح نہیں کی، کہ ہم ان پر معترض ہو سکتے ہیں، امام مسلم پہ ہو سکتے ہیں. مگر ان کی وہ کتاب تھی جس پر وہ معترض نہیں ہو سکتے تھے. ہوا کیا کہ اس مقتول کے بارے میں انہوں نے جب انویسٹیگیشن شروع کی تو انٹروگیشن کے دوران انہیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ سرکار کو بھی اطلاع کی جائے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر رپورٹ اس لیے درج کرائی کہ ایگزیکٹو، جوڈیشری اور لیجسلیچر تینوں کا انچارج نبی یا رسول ہوتا ہے. نبی دنیاوی طور پر بھی بے اختیار شخصیت کا نام نہیں ہوتا، بااختیار شخصیت کا نام ہوتا ہے. جس دائرے کا وہ نبی یا رسول ہوتا ہے اس دائرے کا با اختیار شخص ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کے رپورٹ درج کرائی تو ان کا قالا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، رب کہتا ہے گائے ذبح کرو. اب انہوں نے سوچا ایک ہمارا آدمی مارا گیا ہے، دوسرا اوپر سے ہم ہی گائے ذبح کریں، ایک گھر سے دو جانے. آدمی تو کنجوس تھے. یہودی آج بھی دیکھا نہیں، اگر بچوں کے لیے فروٹ بھی لے لیتے تو پینیوں کا لیتے ہیں.
انہوں نے کافی سوچ بچار کی. ان کا چلو کوئی چھوٹی موٹی گائے کرتے ہیں. پوچھے رنگ کیا ہو, عمر کتنی ہو, کیفیت کتنی ہو. پہلے تو ان کا قالو تتخذنا حزوا, ایک ہی گھر سے دو جانے دن ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. یعنی اصل معاملے کا مجھے علم ہے, میں بات کو کھولنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت تک یہ بات یادگار رہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی. اب جناب تلاش کرتے 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 جو پوچھتے گئے, اسی پر صوفیہ نے لکھا اپنے شیخ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے یہ چیزیں نہیں نکالنی چاہیے. جو سوالات زیادہ کیے جو تو قیدیں بڑھتی جاتی ہیں, سمپلی عمل کرتا چلا جائے. حضور بہت ساری قومیں جو ہلاک ہوئی وہ اپنے نبیوں پر سوال کرتے رہے, اس وجہ سے ہلاک ہوئے. تو کرتے کرتے گائے ایک ولی کی گائے منتخب ہوئی, ولی دنیا سے چلا گیا. اب رب کریم نے کہا کہ یہ گائے ذبح کرو. اب وہ گائے ذبح ہوئی اور ذبح ہونے کے بعد فقل نضربوہ ببعضہا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتی لعلکم تعقلون. تم اس کا کچھ حصہ لے کر کے اس میت کو مارو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ مردے زندہ کس طرح کرتا ہے. وہ دکھانا چاہتا ہے کہ کس طرح میں مردے زندہ کروں گا, اور تمہیں بھی پتہ چل جائے, سمجھ بھی آ جائے. اب جناب اس کی کٹی ہوئی دم جب مردے کو ماری گئی, گائے ذبح ہوئی, چمڑا اترا اور اس کے دم اتار کر کے میت کو ماری گئی. میت اٹھ بیٹھا, انہوں نے کہا یہ جو رو رہے ہیں یہی میرے قاتل ہیں. اب بتانا کیا ہو رہا تھا, جو گائے کے دم سے مردہ زندہ ہو سکتا تھا وہ کسی زندہ گائے کے دم مارنے سے زندہ نہیں ہو سکتا تھا. اور اگر گائے ولی کی تھی تو پھر جو زندہ ولی تھے ان کے ذریعے سے رب نے کیوں زندہ نہیں کیا. جو زندہ ولی تھے ان کو چھوڑیے, جو نبی زندہ تھا اس نے کیوں نہیں کیا. کہ اس سے مراد یہ تھی کہ تم تو کہتے ہو رب نہیں زندہ کر سکتا, رب کا رسول تو عیسیٰ علیہ السلام تو بڑی شخصیت ہے, موسیٰ علیہ السلام اس سے بڑا آدمی ہے, یہ بھی زندہ کر سکتا ہے. لیکن تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں جو ان کے جوتے اٹھانے والے ہیں نا وہ بھی دنیا سے چلے جائیں, ولی مر جائے, مرے ہوئے ولی کی مری ہوئی گائے کے اترے ہوئے چمڑے کی کٹی ہوئی دم میت کو ماری جائے. اب جناب بنی اسرائیل کے ولیوں کے مری ہوئی گائے کے دم سے اگر مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو امت محمدیہ کے ولیوں سے کیوں نہیں؟ کیونکہ اس وقت کے اعتبار سے ایک برننگ ٹاپک بن گیا گائے کا قصہ. جیسا میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے, آنکھ بڑی قیمتی چیز ہے لیکن زخمی ہوئی ہے چنگلیا, تو چنگلیا کا بار بار ذکر آئے گا. اس وقت کیس ہی یہی چل رہا تھا کہ کوئی زندہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو رب کریم نے کہا تم تو نبیوں کا ذکر کرتے ہو, رسولوں کا ذکر کرتے ہو, عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہو. موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے درجے والے ہیں, ان کا انکار کرتے ہو. اور میرے تو بندگان خاص کے جوتے اٹھانے والے کو ولی کہتے ہیں, میرے رسولوں کے جوتے اٹھانے والے کو ولی کہتے ہیں. اگر وہ خود بھی مر جائے, اس کی گائے کو بھی ذبح کر دیا جائے, اس کی دم بھی, اس کا چمڑا بھی اتار لیا جائے, اس کی دم بھی کاٹ لی جائے, تو پھر بھی مردے کو لگے تو مردہ زندہ ہو سکتا ہے. یہ بحث کیوں چلائی ہوئی ہے کہ وہ بھی زندہ نہیں کر سکتا. اس اہمیت کے پیش نظر اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. سمجھ آئی یہ بات؟ سمجھے ہو کہ سورتوں کے نام رکھے جانے کی فلسفی کیا ہے؟ اس کا ذکر امام بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ نے, یہ جنہوں نے البرہان لکھی ہے, یہ اصول تفسیر پر سب سے عظیم کتاب یہ مانی جاتی ہے. میرے پی ایچ ڈی کے ریسرچ میں تھیسس کے لیے اصل سورس یہ تسلیم ہوتا تھا. ان کا انتقال 795 میں ہوا ہے. انہوں نے 49 برس عمر پائی ہے, لیکن 49 برس میں کتابوں کے ڈھیر لگا دی. بخاری کی شرح لکھی ہے, مسلم کی شرح لکھی ہے, تفسیر لکھی ہے, اور کتابوں کی شروحات لکھی ہیں. فن تفسیر میں یہ لکھی ہے, لیکن اس کے بعد کسی آدمی نے تفسیر پر قلم اٹھایا ہے تو اس آدمی کو نکال کے ایک لائن بھی نہیں لکھ سکا. اس کو ماننا پڑے گا کہ اس آدمی کو بیچ میں ڈالنا پڑے گا. یہ اس آدمی کی ریسرچ ہے اور ہے قیمتی کہ نہیں. اب دیکھیے اس کے اول میں ہے الف لام میم,
یہ حروف مقطعات میں سے ہے. جس طرح آپ نے گھر میں اپنے بیوی میاں نے کچھ ٹرمینالوجی متعین کی ہوئی ہوتی ہے کہ فلاں طرح کا مہمان آئے گا تو میں اس کے سامنے بات کروں گا لیکن اس طرح اشارہ کروں گا تو ایسی روٹی ملنی چاہیے, ایسی چائے ملنی چاہیے, اگر اس طرح کا اشارہ کروں تو ایسا بستر ملنا چاہیے. تو بیوی میاں نے آپس میں اشارے متعین کیے ہوتے ہیں تو وہ سب کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں لیکن اشاروں سے کام چلا لیتے ہیں. اس لیے رب اپنے رسول سے ایک بات وہ کرتا ہے جو لیجسلیشن کے بارے میں جو سب کی سمجھ میں آتی ہے. ایک اشارے سے کوئی بات کر جاتا ہے جس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں لیکن لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کسی نے کیا کہا ہے. یہ اس قاعدے کے مطابق اس کے کچھ معنی کیے جا سکتے ہیں. اس کے معنی کسی پر آپ اٹل طریقے سے نہیں جم سکتے کہ یہ معنی ہے, کیونکہ اس کے معنی کے بارے میں کہا اگر کوئی ایسا معنی کیا جائے جو قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہو پھر تو کوئی حرج نہیں, لیکن اس کے کسی معنی پر جھگڑا یا ڈٹنا نہیں چاہیے. لیکن جو معنی عین مطابق کیے ہیں وہ کیا کیے ہیں کا الف جو ہے یہ ایبریویشن ہے اور یہ سٹینڈ کرتا ہے اللہ کے لیے, اور لام جو ہے یہ ایبریویشن ہے جبرائیل کا, یہ سٹینڈ کرتا ہے جبرائیل کے لیے, اور میم جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ ان کے لیے سٹینڈ کرتا ہے. یعنی مخففات ہیں. الف سے مراد اللہ ہے, لام سے مراد جبریل ہے, اور میم سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الف سے مراد اللہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا بگننگ لیٹر ہے. اللہ لکھو تو پہلے الف آتی ہے. اس کو اہل علم کی زبان میں الف نہیں کہتے. یہ کسی مناظرے میں بھی یہ بحث پڑ جائے تو اسی پر اس کتاب کا نام ہے زرادی, جس نے پہلی مرتبہ اس مسئلے کو چھیڑا ہے. یہ جس کے اوپر زیر یا زبر یا پیش دی جا سکے اس کو حمزہ کہتے ہیں, اس کو الف نہیں کہتے. اس لیے اللہ کے اول میں جو ہے یہ حمزہ ہے, الف نہیں. مگر عوام کی بول چال میں اس کا نام الف ہے, ہم بھی الف کہیں گے. تو الف اللہ سے لے لیا, میم محمد سے لے لیا, لیکن جبریل سے جیم کیوں نہیں لیا؟ اگر الف جیم میم ہوتا تو پھر بات سیدھی تھی, سمجھ آتی تھی. لیکن الف سے مراد اللہ تو سمجھ میں آئے کہ بگننگ لیٹر ہے, میم سے مراد محمد رسول اللہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بگننگ لیٹر ہے. لیکن جبریل کے لیے لام کیوں لیا؟ اس کا تو یہ آخری لیٹر ہے, یہ فائنل لیٹر ہے. اس کی کیا وجہ؟ اس پر شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں عرب کی تہذیب میں تعبیرات کے دو اصول تھے. ایک غلام کا نام تعبیر کرنا, ایک ماسٹر کا نام, آقا کا نام تعبیر کرنا. لکھنے میں دو طریقے تھے. اتنی ان کی اصطلاحات تھی. ان کی ڈیوٹی تھی کہ یہ واضح کریں کہ یہ مالک کا نام لکھا جا رہا ہے یا غلام کا نام لکھا ہے. تو جس وقت یہ تعبیرات متعین ہو گئیں تو اس میں یہ سوال اٹھا کہ اگر نام کو چھوٹا کر کے لکھیں تو پھر کیا پرنسپل اختیار کرنا پڑے گا. کہا اس میں پرنسپل یہ ہوگا اگر ماسٹر ہو تو نام کا پہلا حرف لیں گے, اگر غلام ہو تو نام کا آخری حرف لیں گے. تو قاعدے کے مطابق اللہ بھی ماسٹر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماسٹر ہیں, لیکن جبریل امین دونوں کا غلام ہے. اس لیے اللہ کے نام کا بھی پہلا حرف ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی پہلا حرف ہے, مگر جبریل کا جو ہے یہ لام لیا گیا, جیم نہیں لیا گیا, تاکہ واضح ہو جائے کہ ان کے درمیان جبریل کی آمد بطور غلام کے ہے. اب اگر آسمانوں کا چیف منسٹر اور سارے نبیوں کی طرف وحی لانے والا سرکار کی بارگاہ کا غلام ہو تو مولوی صاحب کو یہ خواب جو آنے لگے میں نبی کریم علیہ السلام جیسا ہوں, یہ کس بنیاد پر آنے لگے ہیں؟ جب آسمانوں کی چوٹیوں پر رہنے والا اور آسمان کا مسند نشین اور بیت المعمور میں جو سارے فرشتوں کی امامت کرنے والا ہے, اگر وہ سرکار کی بارگاہ میں غلام بن کے آتا ہے تو پھر مولوی صاحب کو یہ خجلی ہونا تو انتہائی نامناسب ہے. آئیے آگے یہ بات کرنے کے بعد یعنی بھیجنے والا اللہ ہے, لانے والے جبریل ہیں, جن کے پاس پہنچی ہے وہ سرکار دو عالم السلام. جس کو آپ وہ ٹرانسکرپشن نہیں کرتے, جس وقت آپ خط لکھتے ہیں تو اوپر وہ لیٹر ہیڈ پہ آپ لکھتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے فلاں کی طرف سے, تاکہ جو ہی کو خط دیکھے تو پہلے فیصلہ کر لے آیا کہاں سے. اور لفافے پر ایک طرف اس کا مرسل علیہ کا نام لکھتے ہیں, اس کا ایڈریس لکھتے ہیں کہ جائے کس کے پاس, اور دوسری طرف
بھیجنے والے کا نام لکھتے ہیں تاکہ اگر ادھر نہ پہنچے تو واپس ادھر آ جائے. تو ان دونوں سے دیکھنے کے بعد آدمی سہولت سے سمجھ جاتا ہے یہ کس ملک سے آیا, کون بھیجنے والا, کیا ایڈریس ہے, کس کے پاس آیا, وہ کہاں رہتا ہے. اب یہ کہنا الف لام میم بھیجنے والا کون ہے, آیا کس کے پاس ہے, کہا اس کے تم تو لکھتے ہو خط تو لایا تو نہیں بتاتے ہو لایا کون ہے. ہمارے خط میں یہ خوبی ہے کہ ہم یہ بتاتے ہیں بھیجا کس نے ہے, کس کے پاس بھیجا ہے, لایا کون. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہدی للمتقین, درآہل کے یہ ہدایت دینے والی. اب ان دونوں صورتوں میں آپ کو ایک جوڑ معلوم کرنا پڑے گا. یہ فن تفسیر میں ضروریات تفسیر میں سے ہے کہ گزری ہوئی صورت کے خاتمے کا اور آنے والی صورت کے ابتدا کا آپس میں جوڑ ہو. اگر کوئی بات ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ نہ رکھے تو اس کو ایک ساتھ ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہیں نا کارنس پہ برتن پڑے ہوئے ہوتے ہیں, بیچ میں چائے دانی پڑی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کے ادھر ایک طرف دودھ دان اور ایک طرف چینی دان پڑا ہوتا ہے, معلوم ہوتا ہے کوئی ربط ہے ان کا آپس میں. ساتھ وہ پیالیاں اور جو باؤل سے پڑے ہوتے ہیں جن کا مطلب اس میں کھیر ڈال لو, اوپر سے چائے پی لو, اور یہ پرچ ہے اور یہ پیالی ہے اور یہ دودھ دان ہے, یہ چینی دان ہے, یہ چینک ہے. ان کا آپس میں کوئی جوڑ بنتا ہے. پیچھے ان کی پشت پہ ٹرے رکھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر رکھ لو وغیرہ وغیرہ. کوئی جوڑ ہوتا ہے تو برتن اکٹھے رکھے جاتے ہیں. اگر چینک کے پاس آپ ایک ہتھوڑا رکھ دیں کوئی جوڑ بنے گا؟ تو صورت کے ساتھ رکھتے وقت آپ کو ایک ربط کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ لاجیکل ریشنالٹی, کنٹیکسچوئل اسٹڈیز کو کہتے ہیں نا, ربط کا علم. اس پر سب سے پہلی مرتبہ 6 صدی میں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے کام کیا ہے. بڑی تھوڑی عمر انہوں نے بھی پائی ہے. سن 50 میں 550 میں پیدا ہوئے, 606 میں انتقال ہو گیا, اور بڑی مدت تک کچھ لکھ نہیں سکے. آخر ایک تاجر نے ایسا کیا کہ پوچھا آپ اتنے بڑے عالم لکھ کیوں نہیں سکے؟ ان کا دراصل معاشی مشکلات ہی اس طرح کی ہیں کہ وقت ہی نہیں بن سکا. تو یہ ضروریات زندگی کماتے کماتے وقت گزر گیا, علم سے وہ فائدہ نہیں حاصل کیا جا سکا. انہوں نے کہا میری بیٹی ہے, اس سے نکاح کر لیں, اس کے سوا میری کوئی اولاد نہیں, ساری جائیداد آپ کی ہے, اب کمانا میرا کام ہے, یہ آپ کی بیوی ہے, یہ آپ کی جائیداد ہے, آپ اللہ کا نام لے کے کھائیں. 6 مہینے میں سورہ تفسیر کبیر لکھی ہے. فاضل نے کہا سورہ انبیاء تک ان کی ہے, آگے ان کے کسی شاگرد نے لکھی ہے. یہ کشف الظنون جو انسائکلوپیڈیا ہے کتابوں کی, اس میں ذکر کیا ہے, لیکن اس کے خد و خال میں ایسی مطابقت ہے کہ یہ کہنا مشکل بنتا ہے کہ کسی دوسرے کی لکھی ہوئی ہے. دعویٰ کیا لوگوں نے کہ سورہ انبیاء تک ان کی لکھی ہوئی ہے, آگے کسی دوسرے کی ان کی شاگرد کی لکھی ہوئی ہے, مگر اس پہ اتنی مطابقت ہے کہ یہ کہنا بڑا مشکل ہے. لفظ بلفظ اول سے آخر تک جو ان کا انداز گفتگو ایک جیسا ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے المعصور فی علم الاصول 6 جلدوں کی اصول فقہ میں لکھی ہے. جناب اس کے 4 بس پیج لکھنا بھی بڑے مشکل ہے. 6 جلدوں کی کتاب ہے اصول فقہ میں, یعنی جورسپروڈنس میں. اس میں بڑے بڑے لوگوں نے زور مار کے جو کام کیا, زیادہ سے زیادہ 100-150 صفحے کی کتاب لکھ سکے. وہ 200-300 پیج کی ایک جلد ہے اور 6 جلدیں ہیں. اس طرح آپ نے بڑے پھر کام کیے تھوڑے ہی وقت میں. 56 سال کی عمر میں یہ سارے کام کر کے دیں. 32 جلدوں کی کتاب ہے صرف تفسیر کبیر. تو اس میں لاجیکل ریشنالٹی پر انہوں نے کام کیا ہے, اور اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے حضرت علامہ بدر الدین زرکشی نے کہ ہر گزری ہوئی صورت کا آنے والی صورت کے ساتھ رابطہ. کہتے پچھلی صورت میں یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین, یہ دعائیہ جملے ہیں نا. مولا کریم میں نے کہا تھا نا کہ یا کا نام دو یا کا نستعین, میں تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا. جو مدد مانگتا ہوں وہ کیا مانگتا ہوں, ان کے پیچھے چلانا جن پر تو نے انعام کیا, تاکہ ان کے وسیلے سے میرا بیڑا پار ہو جائے. منہ سے تو کہتا ہے ان کا وسیلہ عطا کر, تو پھر عقیدے کے طور پر بتلاتا ہے کسی سے مدد مانگنا ناجائز ہے. رب سے مدد مانگی تو کیا مانگی, ان مددگاروں سے میری ملاقات کرا دے جن پر تیرے انعامات ہوئے, اور وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا.
اور جو کہ جن پر کہ غضب نہیں ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہیں، یہ دعا مانگ کے ہٹا تو اس کے جواب میں یہ صورت آتی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، جو تم نے دعا مانگی ہے نا کہ سیدھا راستہ دکھا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، ہم کہتے ہیں یہ کتاب اس کا جواب ہے، اس کے اندر وہ سیدھا ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سیدھا راستہ قرآن بتلاتا ہے۔ اور یہ بتلایا کہ قرآن کے اپروچ کے پھر متعدد راستے ہیں، یا بتایا کہ قرآن مجید میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس کا کیا ذکر کہ درآں حال کے وہ متقیوں کو ہدایت کرے گا۔ قواعد عربیہ میں اس کو کہتے ہیں حال تعلیلیہ۔ حال تعلیلیہ کا کیا معنی ہے؟ یعنی گزری ہوئی بات کی وجہ بتاتا ہے۔ گزری ہوئی کیا بات ہے، اس میں شک و شبہ نہیں، شک و شبہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ درآں حال کے متقیوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ بہت آسان لفظوں میں اگر یہ سمجھنا چاہیں تو یوں ہوگا، اس نے فلاں بابے کو مکہ مارا، درآں حال کے وہ پہلوان تھا تو بابا جگہ پہ ہی پٹاخہ چھوڑ گیا ہے، تو درآں حال کے وہ پہلوان ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس مکے کے اندر دخل ہے اس کی پہلوانی کا۔ اگر عام آدمی مکہ مارا تھا تو یہ انجام نہ ہوتا۔ اس آدمی نے عید غلط وقت میں پڑھا دی، درآں حال کہ وہ عالم ہے، کہتا عالم ہونے کے باوجود علم کا اس نے یہ استعمال کیا ہے، اس کے غلط استعمال کرنے کی علت اس کے علم کا غلط استعمال کرنا ہے۔ یہاں بتایا کہ قرآن مجید کے بلا شبہ ہونے کی وجہ کیا ہے، کس دلیل سے ثابت کرتے ہیں؟ یہ تو کوئی کتاب بھی دعویٰ کر سکتے ہیں مجھ میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہر کتاب کہہ سکتی ہے مجھ میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اس کے لیے آزمائش شرط ہے نا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس حالت میں شک و شبہ نہیں کہ یہ متقیوں کی رہنمائی کرنے والی یہ کتاب ہے۔ یہ اس طرح سمجھ لیں جیسا کہ ایک آدمی کہتا ہے میں پنجاب کا سب سے اعلیٰ ٹیچر ہوں، سب سے اعلیٰ استاد ہوں، درآں حال کے میرے اسٹوڈنٹ گزشتہ 10 سالوں میں ہر کلاس میں فرسٹ آ رہے ہیں، تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے طالب علموں کا پوری یونیورسٹی میں سب سے اول آنا یہ شہادت ہے اس بات کی کہ اگر میں سب سے زیادہ لائق میں نہ ہوتا تو میرے اسٹوڈنٹ پورے ملک میں سب سے زیادہ لائق کس طرح ہوتے۔ اس سے مراد علامہ نصفی نے لکھا ہے کہ اولیاء اللہ مراد ہیں، یعنی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر میں بلا شک نہ ہوتا تو جو بندے ولی بنے ہیں وہ کس طرح بنتے؟ اگر میری تعلیم نے صرف ولی بنائے اور کسی کی تعلیم نے نہیں بنائے تو اگر مجھ میں کوئی کھوٹ ہوتا تو ولی بنتے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کی سچائی کی واضح شہادت ولیوں کا وجود ہے۔ اب اس سے ایک اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن پر آپ بھی عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، میں بھی دعوے دار ہوں، ایک اور قوم بھی ہے، ایک اس کے سوا بھی متعدد قومیں ہیں، لیکن ہم ان سے کہیں گے، قرآن مجید نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے، لیکن کس طرح فیصلہ ہو کہ قرآن مجید کا صحیح استعمال کون کرتا ہے؟ کہا جس نے بہت کتابیں لکھی ہوئی ہوں یہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کا ثبوت نہیں ہے، مدرسہ بڑا بنا لیا ہو، رسالے بڑے شائع کر دیے ہوں، مسجدوں کے مینار اونچے کر دیے ہوں، یہ قرآن مجید پر صحیح عمل کرنے اور قرآن مجید کا صحیح استعمال کرنے کی شہادت نہیں ہوگی، بلکہ جو اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ قرآن مجید پر صحیح عمل میرا ہے، وہ اپنے کتابیں اور مدرسے اور مولوی نہ دکھائے، وہ اپنی صفوں میں والی بغداد دکھائے، وہ خواجہ غریب نواز دکھلائے، وہ شیخ شہاب الدین سہروردی دکھلائے، وہ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا دکھلائے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ صحیح ان لوگوں نے عمل کیا ہے جس مذہب اور ملت نے ولی پیدا کی ہے، جن لوگوں کی صفوں میں ولیوں کا وجود نہیں ملتا انہوں نے قرآن مجید کو غلط استعمال کیا۔ آگے بات خیال آگے چلیے، وہ متقی لوگ کون ہیں؟ متقی کی تعریف المتقی
من یقی نفسہ اما یضرہ فی الآخرہ، متقی اس کو کہتے ہیں جو ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے جو قیامت میں اس کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ اب متقی کا چیپٹر کھولتے وقت سب سے پہلی بات کہی ہے الذین یؤمنون بالغیب، عقیدے کی بحث چھیڑ دی ہے کہ جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ معنی کہ بن دیکھے رب کو یقین کرتے ہیں، ایک معنی یہ کہ جو اللہ نے حضور کو علم غیب عطا کیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ ایسا عقیدہ جس کے پشت پر عمل کوئی نہ ہو، یہ عقیدے کی سچائی کو ریکٹیفائی نہیں کرتا، اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ جس کا عقیدہ اچھا ہو اس کا عمل بھی اچھا ہونا چاہیے۔ نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو انہیں دے رکھا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا راہ مولا میں خرچ نہ کرنا یہ جھوٹے نمازی کی علامت ہے۔ بات پلے بڑی نہیں بڑی؟ یار جس کا عقیدہ صحیح ہے، نمازی ہے، اللہ کے نام پر سوال کرو تو اس کے پیٹ میں درد ہی پڑ جائے، تو پھر یہ اس کے نہ عقیدے کی سچائی کی شہادت بن سکتی ہے نہ اعمال کی سچائی کی شہادت بن سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مرتبہ ملاقات ہوئی شیطان سے، تو پوچھا کچھ اپنا حال بتا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ان صوفیوں سے، زاہدوں سے، مولویوں سے، پیروں سے، داڑھیوں والوں سے، تاجر خانوں سے بڑا خوش ہوں کہ جن کو 24 گھنٹے کہتا رہتا ہوں کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو اور یہ تہجد نہ پڑھو، نفلیں نہ پڑھو، لیکن وہ میری ایک نہیں مانتے۔ کوئی اللہ کے نام پر مانگنے والا ان کے سامنے لے آتا ہوں کہ چل ان سے مانگ، ان کو کہتا ہوں کہ کچھ دیا تو یہ روزانہ مانگنے کے لیے آ جائیں، دوسروں کو بتلائیں گے وہ بہت دیتا ہے، چلے جاؤ اس کے پاس۔ تو دور سے مانگنے والے کو جا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر سچ مچ اس نے مجھے خدا مانا ہوتا تو میرے نام پر جو مانگنے آیا اس کو یہ جھٹکیاں دیتا ہے، اس کے اعمال پر لکیر پھیرتا ہے، اس کے اعمال میری بارگاہ میں منظور ہونے کے قابل نہیں ہے، میرے نام کی حتک کرتا ہے، کنجوس ہے۔ السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، البخیل عدو اللہ ولو کان ساحرا۔ سخی اللہ کا دوست ہوتا خواہ کتنا فاسق و فاجر بھی کیوں نہ ہو، اور کنجوس اللہ کا دشمن ہوتا خواہ کتنا، اور کنجوس اللہ کا دشمن ہوتا ہے خواہ کتنا پرہیزگاری کیوں نہ ہو۔ یہ جو کتابیں ابھی منگوائیں نا تو میں نے ایسے برکت کے لیے کھولی تو مسند الفردوس میں ایک حدیث پہلی جو مجھے ملی وہ یہ ملی، حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی ہے کہ رب کریم فرماتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اس نے نہ میرا کلمہ پڑھا نہ میرے یار کا کلمہ پڑھا ہے، تو بندہ سخی ہے، تو اس کو دوزخ میں لے جاؤ پر دوزخ والا عذاب نہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، رہے گا دوزخ میں لیکن دوزخ والا عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا کہ کفر کی حالت میں کوئی نیکی قابل قبول نہیں، لیکن سخاوت کی پھر کی ہے دوزخ میں۔ سخیوں کی دنیا ہی الگ ہے۔ سبحان سخیاں سے اموال بھر بھی خورن، بخیلاں ہمیں سی گزر بھی خورن۔ جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے نا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سخاوت بڑی چیز ہے۔ یہ جو زکوٰۃ دینا یہ سخاوت نہیں ہے، یہ تو ڈیوٹی ہے۔ مار پیٹے گی، فطرانہ دینا یہ سخاوت نہیں ہے، یہ تو ڈیوٹی ہے۔ جو اس پر لازم نہیں ہے وہ دے تو سخی ہے۔ دیکھنا مشکل یہ ہوتی ہے، مسجدوں میں دیکھتے ہیں اگر مسجد کے لیے چندہ ہو رہا ہے تو بڑی بڑی داڑھیوں والے بڑے لمبے کرتے پہنے 60 رکعت نیت کر لیتے، جب تک چندے کا خطرہ ٹل نہ جائے اس وقت تک سجدے کے نام نہیں لیتے۔ ایسی نمازیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی نہیں ہیں۔ بلکہ ہمارے صوفیہ نے لکھا ہے کہ ہر صوفی کو، ہر پیر کو، ہر عبادت گزار کو یہ وظیفہ پڑھتے وقت یہ فالتو سخاوت کرنی چاہیے، اگر نہ کرے تو یہ اعمال مقبول نہیں ہوتے۔ ہاں یہ جو صوفیہ میں آل اللہ لوگ سخی گزرے ہیں نا، نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک کا دھیان کرو، اصل میں تو حضور کی ذات نمونہ ہے نا۔ بخاری اور راوی جابر بن عبداللہ انصاری کہتا کانا میں عادت ہی
لا یقول لا. حضور کی بارگاہ میں آ کے کوئی سوال کرتا، حضور کی عادت ہی نہیں تھی کہیں کہ نہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہب الخان تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کافی وقتوں کے فاقے کے بعد کچھ روٹی آئی تو سرکار کھانے لگے تو کسی سائل نے سوال کیا، باہر روٹی لے کے دروازے پر چلے گئے کہ چلو پیغمبر کا گھر ہے، فاقہ تو پہلے بھی ہے، چلو اور کاٹ لیں گے، اس کا گھر تو پورا ہو. ایسی خدا کنجوس کی سخاوت سے بھی بچائے، جو دے بھی تو شرمندہ ہی کرتا ہے. ہاں، اور ایک جگہ ہماری کتابوں نے حکایت کے طور پر لکھا ہے کہ فلاں اتنا کنجوس تھا کہ اگر اس کے پاس سوئیوں کے 10-12 مکان بھرے ہوئے ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائیں کہ میرے یوسف کا کرتا پھٹ گیا ہے تو میں وہ سی کے نہ سوئی تجھے واپس کر دوں گا. سوئیوں کے مکان بھرے ہوئے ہیں، پیغمبر کا کرتا ہے، پیغمبر سوئی مانگنے آیا ہے، تو ایسا اللہ کا بندہ تھا کہ پیغمبر کو ادھاری سوئی نہ دے، ایسا سخی تھا. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سائل نے سوال کیا، سرکار کا فاقہ تو ہے ہی، چلو اس کو گھر تو پورا کرو، اگر اس کو تھوڑا بہت کاٹ کوٹ کے دیں تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی، کچھ اس کو اتنا دینا چاہیے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. باہر گئے تو آپ نے، شام کا وقت تھا، آپ نے فرمایا کہ سائل ادھر آؤ، دامن رکھو، یہ روٹی ہے. قریب آیا تو کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو کرتا ہی نہیں ہے، میں تو ننگا ہوں. آپ نے کھڑے کھڑے اپنا کرتا اتارا، کرتا پہننے کو دیا، فرمایا اب دامن کر. دامن کیا، سرکار نے اس کے دامن میں روٹی ڈالی، اور اللہ تیرا بھلا کرے، ایسا اچھا موقع فراہم کیا ہے کہ کرتا بھی دیا ہے، روٹی بھی دی ہے. آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے وہ خود ہی کہیں منگتے گھولا. یہ سرکار کی عادت کریمہ ہے. مسلمان کو سخاوت کی زندگی گزارنی چاہیے، کنجوسی کی زندگی کوئی زندگی نہیں. اور شمون نامی ایک یہودی تھا، حضور نبی کریم علیہ السلام کی مارکیٹ میں، یہ اب تو وہ بازار ختم ہو گیا ہے، بازار قینقاع ان کو کہتے تھے، قینقاع. جس طرف نبی کریم علیہ السلام کے پیر مبارک ہیں، اس طرف تقریباً 100-150 گز کے فاصلے پر چل کر کے ایک گول دائرے کا بازار تھا. اس بازار میں شمون یہودی رہتا. تو کوئی سائل آیا، اس نے آ کے سوال کیا کہ مجھے کھانا چاہیے، میں نے کھانا نہیں کھایا. حضرت سیدہ فرماتی ہے ہمارے گھر میں کچھ کھانے کی چیز نہیں ہے، ہمارے گھر میں فاقہ ہے، میں تمہیں دوپٹہ دیتی ہوں، جا کے بازار میں ایک یہودی ہے شمون نام ہے، وہ اس طرح کے کپڑے قیمتی لے لیتا ہے، اس کو جا کے دوست سے کچھ پیسے لے آؤ، جب ہمارے پاس پیسے ہوئے تو واپس جائیں گے دوپٹہ. تو جا کے اس سے پیسے لے آؤ، پھر اس کے جو لے آؤ، تو پھر میں تمہیں ابھی پیستی ہوں، آٹا بناتی ہوں، روٹی پکاتی ہوں، تمہیں دیتی ہوں. اور وہ ایسے سے کیا، یا وہ خود گیا یا جناب سیدہ نے اپنے کسی خادم کو بھیجا، مگر ہوا ایسے. آپ کا دوپٹہ بازار میں بکا اور جو لائے گئے، جناب سیدہ نے پیسے اور پیس کے اپنے ہاتھ کے پیسے ہوئے جو آٹا بنا کے، آٹا گوندھ کے، روٹی پکا کے سائل کو دی. انہوں نے کہا میں نہ سائل ہوں نہ بھوکا ہوں، میں نے اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سچے نبی کے خاندان کے لوگوں میں ایسی سخاوت ہوگی کہ وہ سائلوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے بدن کے کپڑے بیچ دیں گے، لیکن سائلوں کی ضرورت کا وجود نہیں کریں گے. اس وقت وہ ایمان لے آیا. شمون کہتا ہے میں اپنے خاندان اور برادری کے ہاتھوں مجبور ہوں، وہ کہنا ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ نبی آخر زمان کی علامت یہ ہوگی کہ اس کے خاندان کے لوگ اپنے بدن کے کپڑے بیچ کے دکھیا لوگوں کی خدمت کریں گے اور انسانیت کے کام آئیں گے. اس لیے دوستو اپنی زندگی میں کوئی ایسے بھلے کام کرو، دکھیا انسانوں کے کام آؤ، ان کی مدد کرو. آپ فرماتے ہیں یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے.
اب دیکھیں عمل کی صرف دو باتیں بتائیں کہ نماز قائم کرتے ہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ایک وہ ہے جو بندے کا رب سے تعلق ہے، دوسرا جو بندے کا بندے سے تعلق ہے، باقی سارے عقائد کے مسائل ہیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیے، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا۔ اس آیت نے ثابت کر دیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر یکساں طور پر ایمان لانا واجبات شریعہ میں سے ہے، کسی نبی کا بھی کوئی منکر و تو کافر ہے۔ یہودیوں نے، نصرانیوں نے مختلف نبیوں کا انکار کیا، ہمارا مذہب ہے جو بھی خدا کا نبی بن کر کے آیا خدا نے اس کو رسول بنا کے بھیجا، جو اس پر وحی آئی ہے وہ سچائی پر مبنی ہے اور وہ نبی سچا ہے۔ عمل اگرچہ ہم اس پر کرتے ہیں جو صرف حضور کی طرف آئی ہے، لیکن ایمان سب پر لاتے وہ سب صحیح ہے۔ اب مرزا قادیانی کی بھی اس میں تردید ذکر دیا کہ بالآخرت ہم یوقنون، یہ کہا آپ سے پہلے جو آئے تھے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ کے اوپر نازل ہو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اگر سرکار کے بعد کوئی ایمان لانے والی شے ہے تو صرف قیامت کا دن ہے، اگر اس کے بعد ہوتا تو ہے وما انزل من بعدک، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اگر مرزا جی کا بھی خدا کے کاغذات میں نام ہوتا، یہ کسی اور ہی نے بھیجا ہے اس لیے خدا کے ریکارڈ میں اس کا کوئی نام نہیں ملتا۔ اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں، قیامت پر یقین بڑی دولت ہے۔ جب آدمی یہ سوچتا ہے مجھے کچھ دیر کے بعد اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور صحت مند جواب دینا ہے، کوئی معمول جواب اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، ایک ایک بات اپنی بدعمالی کے سامنے آ جاتی ہے، آدمی کے ہاتھ کھینچنے لگتے ہیں، پاؤں رکنے لگتے ہیں اور دل دھکڑ دھکڑ بجنے لگتا ہے، سانس روکنے لگتا ہے کہ میں تو اس بارگاہ میں اب پیش ہونے والا ہوں کہ جس بارگاہ میں کوئی جھوٹی بات قبول نہیں ہوگی اور شاعتوں کی آدمی بہانہ سازی کرتا ہے۔ یوم نختم علی افواہہم، منہ میں مورے مارتے ہیں، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ان کے ہاتھ بول کے کہیں گے مولا کریم سے یہ کام کیا ہے، اس کے پاؤں بول کے کہیں گے اس نے یہ کام کیا ہے۔ پھر کیا بات رہے گی؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی جملہ اس نے منہ سے نہیں بولا مگر ریکارڈ کرنے والا ساتھ ہے۔ اور وجعلت کل نفس ما سائقہم شہید، قرآن جیت کی شہادت ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک گواہی دینے والا ہوگا اور دوسرا کہے گا چلو بلاوا ہو گیا، دھکیل دھکیل کے لے جانے والا ہوگا، ڈرائیو کرے گا اسے۔ اور ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، دو فرشتے اسپیشل لگے ہوئے ہیں جو اعمال ریکارڈ کرتے ہیں، باتیں ریکارڈ کرتے ہیں۔ کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، کہ ارے وہ کیسا وقت ہوگا، ہر قوم میں سے ایک نبی کو گواہ کے طور پر لائیں گے، جب نہیں مانیں گے پھر تجھے پیش کریں گے، تو شہادت دے گا نبی سچا یہ بے ایمان جھوٹے۔ نقشہ موقع واردات، جب کوئی اکرنس ہو جائے تو پولیس سرویئر کو بلاتی ہے کہ جگہ وہ جھگڑا ہوا ہے، یہ خون کے دھبے یہاں سے ملے ہیں، وہاں سے اسپیسمن وہ لیتے ہیں، جا کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں کہ واقعی اسی آدمی کا خون ہے، اس کا کرتا اتار کے اس خون سے ٹیلی کرتے ہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں اس صورت میں کرتے ہیں جبکہ زمین بولتی نہیں ہے۔ اگر زمین بول کے کہہ دے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، بول کے زمین کہے گی مولا کریم دیکھا قانون شہادت۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قیامت کے میدان میں جب سب امتوں کی شہادت ہو چکے گی، پھر محبوب کبریا کے غلام ترے باندھے ہوئے آ جائے گا، رب کہے گا بتاؤ کون سچا؟ رب کے بارگاہ میں کہیں گے مولا کریم نبی سچے، یہ بے ایمان جھوٹے جو ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ نبی کی مخالفت کرنا جھوٹے کی علامت ہے نا۔ اس کہیں گے یہ تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے، ہمارے خلاف ایسے ہی چاہتے دے رہے۔ اس نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کالی کملیا ہو میدان میں آئیں گے مولا کریم میرے امتی سچ کہتے ہیں، ان کی شہادت ٹھیک ہے، ویلڈ ہے۔ قیامت کے میدان میں سرکار کی شہادت پر فیصلے ہوں گے۔ اگر قیامت کے میدان میں کافر یہ کہہ دیں کہ موقع پر یہ بھی موجود نہیں تھے، اعتراض ہو سکتا ہے کہ نہیں، لیکن کافر بھی نہیں کہہ سکے گا کہ نبی موقع پر موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ جو جرت اب کی جا رہی ہے قیامت کے میدان میں کافر بھی یہ جرت نہیں کرے گا۔ ہاں جی، اللہ کے سچے بندوں کی نشانی کہ
من ذکرکم بالآخرۃ عملہ، امام ابو عبداللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی کے اندر اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ جن کے اعمال دیکھو تو قیامت یاد آئے، ان کے اعمال میں اتنی ریگولیرٹی ہو کہ وہ ہر کام کرتے اور دیکھے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دوں گا، جو جواب کے لیے صحت مند بات بنتی ہے وہ کرتے نہیں تو چھوڑ دیتے. اور من زیادہ فی علمکم منطقہ، جن کے ہونٹ ہلتے جائیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے، یہ اللہ کے سچے بندوں کی نشانی ہے. اور من ذکرکم باللہ رؤیتہ، جنہیں دیکھو تو رب یاد آئے. جیسا آپ درزی کو دیکھیں تو کپڑا یاد آئے، سونار کو دیکھیں تو سونا یاد آئے، پہلوان کو دیکھیں تو دنگل یاد آئے. کچھ بندگان خدا ہے جن کو دیکھو تو رب یاد آئے، ان کے دیکھنے سے رب کی یادیں تازہ ہوں. اس کو تعلق ہے، ان کو دیکھو تو رب یاد آئے، ان کے اعمال دیکھو تو قیامت یاد آئے، ان کے ہونٹ ہلے تو علم کے دریا بہہ جائے. یہ اللہ کے سچے بندوں کی نشانی کا. خدا نے جو ہدایت بھیجی ہے وہ انہی کے پاس ہے جن کے یہ گزرے ہوئے عقائد ہیں. اس میں عقیدے کی باتیں کتنی، عمل کی باتیں کتنی ہیں. شور کرتے رہتے ہیں لوگ، شاہ صاحب عمل کے بارے میں کم بتاتے ہیں، عقیدے کے بارے میں زیادہ بتاتے ہیں. عقیدہ ٹھیک ہو تو عمل تھوڑا بھی ہو تو کام چل جائے گا، لیکن عقیدہ اگر غلط ہو تو اعمال کے انبار لگا دیے جائیں. اعمال کی کمی شیطان کے ہاں کچھ نہیں ہے، کئی لاکھ برس اس نے عبادت کی، لیکن عقیدہ غلط ہے، سب کا تاکودہ کباس ہو گیا، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے. آخر کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں نازل فرمایا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے ہیں نا، یعنی یہ علم الہی میں جنہوں نے کافر پیدا ہونا ہے کافر ہی مرنا ہے، ان کے بارے میں رب جانتا ہے. تقدیر کی 3 قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق شبیہ و مبرم، اور ایک تقدیر معلق. تقدیر معلق وہ ہوتی ہے جو لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اللہ نے اس کے کیٹیگری پر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی میرا خاص بندہ اس بارے میں سوال کرے گا ہم ڈال دیں گے. لیکن ایک تقدیر معلق ہے مگر اتنی سخت ہے کہ لاکھوں بندے بھی مل کے سوال کریں تو وہ ٹلتی نہیں. کہ کچھ بندگان خدا ایسے ہوں گے کہ جب اس بات پر اڑ جائیں گے تو ان کے کہہ پر یہ بھی ٹل. ایک وہ تقدیر ہے جو کسی حالت میں نہیں ٹلتی، یہ ان کے بارے میں ہے. خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کوئی ایمان نہیں لائیں گے، پر یہ ان کے لیے ایک جیسا ہے. یہ کہ بڑا ثواب نہ لیں، ان کے لیے ایک جیسا ہے. تو تیرے لیے ایک جیسا نہیں، تجھے ڈرانے کا ثواب ملتا رہے گا، تجھے جو مزدوری بنتی ہے تیرا درجہ بلند ہوتا رہے گا. لیکن رہی بات ان کی کہ وہ اس سے اثر پذیر ہوں یا نہ ہوں، وہ جذب و انجذاب کی بحث میں یہ بات ہے ساز پہ موقوف نوا ہائے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب. اگر ستار کی تاریں ڈھیلی ہوں، آپ اس کے اوپر مضراب ماریں، زخمہ بھی اس کو کہتے ہیں، مضراب بھی کہتے ہیں، پنجابی میں چھلا کہتے ہیں. آپ اس پر چھلا ماریں چاہیں کہ کوئی اچھا نغمہ اس سے نکلے، نہیں نکلے گا، اس لیے کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے اس کو قبول کرنے کی. آسمان سے بدلیاں برستی ہیں، ابر کرم یکساں برستا چلا جاتا ہے، لیکن کیا وجہ اچھی زمینیں اچھی فصلیں اگاتی ہیں، لیکن کلر زمین، اردو میں کلر استعمال ہوتا ہے، اردو ادب لفظی مستعمل ہے. تو کلر میں شور زمین جس کو کہتے ہو فارسی میں، زمین شور سنبل برنی یارت درو تو ہمیں عمل ضائع مگر نہ. کلر والی زمین وہی ایک جیسا پانی برس رہا ہے، لیکن جو اچھی زمینیں ہیں فصلیں اگاتی ہیں، جو کلر زمین ہے وہ کلر اگاتی ہے. اب قصور بارش کا ہے، بارہ کی در لطافت خلاف نیز در باغ لالا رویت و در شورا بوم خس، احساس پہ موقوف نواں آئے جگر سوز، ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مضراب. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. یہ وہ لوگ ہیں پیغمبر کے بعد سے متاثر نہیں ہوتے. آپ لوگ روتے ہیں، ایک آدمی کہتے جی شاہ صاحب کی تقریر میں نے سنی، میں نے درس سنا، مجھے کچھ اثر نہیں ہوا. آپ لڑائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کس طرح کا اثر چاہیے؟ آپ لڑائی نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں.
یہ پیغمبر کا آواز ہے جس کے مطلب رب کہتا ہے تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے کچھ ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا، تجھے فائدہ پہنچے گا، تو نے مزدوری کی ہے اس کا معاوضہ ہم دیں گے۔ اس میں دیکھیں پیچھے جو آیات گزری ہے، یہ 4 آیتیں 5 آیتیں مومنوں کے متعلق ہیں، 2 آیتیں کافروں کے متعلق ہیں، آگے جو منافقین کے بارے میں 17 آیتیں۔ یہ کیوں؟ کہا جتنی بیماری زیادہ اتنے ٹیکے زیادہ لگا۔ مومن کی پہچان کے لیے بھی 5 جملے بولے، ٹھیک کام چل گیا ہے، اور کافر کی پہچان کے لیے بھی 2 جملے بولے، کام چل گیا۔ لیکن کہا کہ منافق کے لیے 17 آیتیں، کا 17 آیتیں اس لیے کہ اس کی بیماری زیادہ سنگین ہے، اس کو زیادہ انجیکشن کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا قصور کیا تھا؟ ارے ہم کسی شریف لوگ ہیں، ہم ان جھگڑوں میں پڑتے نہیں ہیں، سرکار پر بھی ایمان بھی لائے لیکن منافق کیوں ہوئے؟ نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں؟ نمازی پکے تھے، اقامتیں کہتے تھے کہ نہیں؟ اقامتیں بڑی پکی تھے، پہلی صفوں میں آ کے کھڑے تھے، سر گنجے کرتے تھے، داڑیاں بڑی لمبی، پائچے خوب اوپر اٹھائے ہوئے تھے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد منافق کیوں تھے؟ کہ نبی پاک کے دشمنوں سے بائیکاٹ نہیں کر سکے، ان کے ساتھ رکھ رکھا کی پالسی، ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ کہا دراصل اگر دوست کی مذمت کسی سے سن سکے تو دوستی میں چھوٹا ہے، دوست کے دشمن کے ساتھ بیٹھ کے کھا پی سکے تو دوستی میں چھوٹا ہے، اگر دوست ہو نا تو محبوب کے محبوب کو جو جانے نہ محبوب تو پھر دعوی محبت کا ہے لغو معیوب۔ دوست کے دوست کو دوست سمجھو اور دوست کے دشمن کو دشمن سمجھو، یہ شرطیں پوری ہوں گی تو ایک مومن کی زندگی ہوگی، اگر نہ منافق کی زندگی ہوگی۔ 1 گھنٹہ ڈیوریشن تھی، مکمل ہو گئی الحمدللہ۔ یہ جو میری تقریر اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ